بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ چینل پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ وہ چارپائی پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ سہم گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا تھا۔ شدید سردی کے باوجود وہ پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نوجوان سفید کرتا پاجامہ پہنے اندر داخل ہوا۔ اس نے چہرے پہ ہلکی پھلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے وہ کافی رعبدار لگ رہا تھا۔ کندھے پہ ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو اس کی شان میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دو لڑکے بندوقیں تانے اندر داخل ہوئے اور ایک خاتون جو ان کے ساتھ داخل ہوتے ہی ٹرے رکھ کر واپس چلی گئی تھی۔ میں شہریار ہوں، نور کا بھائی، اس نوجوان نے جھک کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوا کہ آپ آرزو ہیں، نور کی بہت قریبی دوست، اس نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ اب میں مزید کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ مجھے پچھلے 2 دنوں سے یہاں قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دیجیے۔ مجھے کچھ خبر نہیں ہے اس معاملے میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ آرزو نے ہاتھ جوڑ کر سسکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کس قدر اذیت میں مبتلا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر کئی نشانات تھے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے بڑی بے دردی سے یہاں لایا گیا ہے۔ شہریار کے ایک اشارے سے وہ دونوں لڑکے کمرے سے باہر چلے گئے۔ دیکھو میری بات سنو، تم اگر سچ سچ بتا دو کہ تمہارا بھائی میری بہن کو لے کر کہاں گیا ہے تو تمہیں یہ سب کچھ برداشت نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ نور کے کمرے سے جو خط ملا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے وہ تمہارے بھائی کے ساتھ یہاں سے فرار ہو۔ شہریار نے اس سے تحقیق کرتے ہوئے پوچھا۔ اگر اس نے ایسا لکھا ہے تو وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے اتنی اذیت کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ مجھے کیوں اس ظالم بستی میں قید کر کے رکھا ہے؟ میرے گھر والے میری وجہ سے کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ یہ لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے مجھے گھسیٹتے ہوئے یہاں لائے ہیں۔ آرزو نے گڑ گڑاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں اس کی سچائی بیان کر رہی تھیں کہ وہ بے قصور ہے، لیکن گھر کے موبائل سے آخری نمبر جو ڈائل کیا گیا تھا وہ تمہارا تھا۔ شہریار نے جواب دیا۔ ہماری آخری بات یونیورسٹی جانے سے پہلے ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نہیں آ رہی۔ آرزو نے جواب دیا۔ تم واقعی اس معاملے سے ناواقف ہو؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں ابھرتے آنسوؤں کو دیکھ کر تجسس سے سوال کیا۔ میرا یقین کیجیے پلیز، میں واقعی کچھ نہیں جانتی۔ آرزو نے روتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ تمہارے بھائی کو تمہاری کوئی فکر نہیں تھی جو اس نے یہ قدم اٹھایا؟ شہریار نے غصے سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی اس کا جواب، لیکن اگر آپ کو اپنی بہن سے محبت ہے تو اسے تلاش کرنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ یہ ظالم بستی والے انہیں زندہ موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ آرزو نے درخواست کرتے ہوئے نہایت عاجزی سے جواب دیا۔ اگر تمہارا واقعی کوئی ہاتھ نہیں اس معاملے میں تو یہاں سے فرار ہونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تایا جان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شہریار نے اسے محتاط رہنے کو کہا۔ یہ کھانا کھا لو، اس کی طرف ٹرے بڑھاتے ہوئے کہا، اور کچھ ادویات ہیں جو چوٹیں آئی ہیں ان پہ لگا لو، اور یہ لے لو، سردی بہت ہے، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ شہریار نے اپنی چادر اتار کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پر کیوں ترس کھا رہے ہیں؟ مجھے اس جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صرف اپنے گھر جانا ہے، اور میں آپ پر بھی یقین کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ بھی تو انہی درندوں کا حصہ ہیں۔ آرزو نے نہایت تلخ لہجے میں جواب دیا۔ سب کا حصہ ضرور ہوں، لیکن ان جیسا بالکل نہیں۔ شہریار یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ آرزو حیرت سے اس کی چادر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شہریار چودھری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد کے طور طریقے آج کے جدید دور میں بھی وہی قدیم تھے۔ ان کی ہاں عورتوں کی عزت جوتے کی نوک سے زیادہ نہیں تھی۔ شہریار کے والد اس کی بہن کی پیدائش پر وفات پا چکے تھے،
جس کی وجہ سے شہریار کی پرورش اس کے تایا جان کے یہاں ہوئی۔ اس نے تعلیم خود بیرون ملک حاصل کی تھی اور اس کی بہن نور اپنی سہیلی آرزو کے ساتھ گاؤں کے باہر شہر کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ حالانکہ ان کے ہاں عورت کی پڑھائی لکھائی پر مکمل توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن نور ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے شہریار نے اس کی تعلیم کی ذمہ داری خود لے رکھی تھی۔ نور اور آرزو بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ آرزو اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی اتنی قریبی دوست ہی اس اذیت کا باعث بنے گی۔ آرزو 2 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ بڑا بھائی ایک حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا، جس کے بعد یہ سب ہر وقت ہی محتاط رہتے تھے، لیکن کسی کو علم تھا کہ زندگی بہت بڑی آزمائش لے کر آئے گی۔ اس نے کچھ بتایا تمہیں شہریار؟ نہیں تایا جان، اس کے لفظوں سے صاف ظاہر ہے وہ بے قصور ہے، اس کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شہریار نے نرمی سے جواب دیا۔ دیکھیں چودھری صاحب، میں نے بھی اس کے 2-4 چماٹ لگائے ہیں، لیکن مجال ہے اسے عقل آئی ہو۔ مجھے تو بہت ضدی لگ رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کو سرعام بازار میں لٹکایا جائے، تبھی اس کمبخت کی زبان کھلے گی۔ شہریار کی تائی نے نہایت تلخ لہجے میں منصوبہ بتایا۔ نہیں نہیں، یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ تائی جان، یہ بہت غلط ہے، شہریار نے کہا۔ تمہیں اس کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی بہن کی بھی بڑی حمایت کرتے تھے۔ دیکھ لیا اپنے لاڈ پیار کا نتیجہ، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ تمہاری لاڈو کس طرح میری عزت نیلام کر کے خود فرار ہو چکی ہے۔ ارے میرا دماغ خراب تھا کہ میں اس منحوس کو اپنے گھر کی بہو بنانے چلا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی اور تمہارے باپ کو کھا گئی تھی، اسے بھی وہیں ساتھ دفنا دیا جاتا تو بہتر تھا۔ اس کے تایا نے نہایت تلخ لہجے میں جواب دیا۔ ایسا نہیں، آپ میری بات سمجھ۔ تم بالکل چپ رہو، لے کر آؤ اس کمبخت کو، چودھری صاحب نے نہایت غصے سے شہریار کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں 2 ملازمہ آرزو کو زبردستی باہر لے کر آئیں۔ وہاں موجود ہر شخص صرف خاموشی سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ شہریار سر جھکائے کونے میں کھڑا تھا۔ آرزو کو ٹھیک سب کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ ہاں تو تم سب سچ سچ بتا رہی ہو کہ نہیں، ورنہ تمہارا فیصلہ کر دیا جائے، چودھری صاحب نے سختی سے سوال کیا۔ میں اس کا فیصلہ کرنا چاہوں گا۔ اس کا بھائی میری منگیتر کو لے کر فرار ہوا ہے، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، چودھری صاحب کا صاحبزادہ بولا۔ اسد، تم خاموش رہو، شہریار نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میں خاموش رہوں؟ جو کارنامہ تمہاری بہن کر کے گئی ہے، اس صورت میں تمہیں خودکشی کر لینی چاہیے، اسد نے جل کر راکھ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تم دونوں خاموش ہو جاؤ، یہ خود بولے گی، ورنہ اپنے بھائی کے کیے کی سزا خود بھگتے گی، چودھری صاحب نے دونوں کی طرف غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ میں ایک ہی بات کتنی بار بولوں؟ میں کچھ نہیں جانتی ہوں، کس مٹی کے بنے ہیں آپ سب؟ اسلام یہ سب سکھاتا ہے، خود کو متقی اور پرہیزگار سمجھ لینے سے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ کسی پر ظلم کرنا آپ کو خود گناہ گار کر رہا ہے۔ کیوں نور کو یہاں سے فرار ہونے پر مجبور کیا؟ آپ خود سوچیں، اپنی انا سے باہر آ کر اوروں کے بارے میں بھی سوچنا سیکھیں۔ آرزو نے 2 ٹوک ہو کر جواب دیا۔ تمہاری میں زبان کھینچ لوں گا، مجھے یہ درس مت دو، چودھری صاحب نے نہایت غصے میں اس کی طرف بندوق لے کر آتے ہوئے کہا اور بندوق لوڈ کر کے اس کے ماتھے پہ رکھی۔ رک جائیں تایا جان، آپ سزا دینا چاہتے ہیں نا؟ میں نکاح کروں گا اس سے اور یہ ساری زندگی اسی قید میں گزارے گی، شہریار نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے تایا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ اس لونڈیا کو اتنی آسانی سے کیوں مرنے دینا؟ چودھری صاحب کی بیگم نے مزید تیلی لگانے کی کوشش کی۔ تو ٹھیک ہے، آج ہی مغرب کی اذان ہوتے ہی میں نے اس کی زندگی کا سورج غروب کرنا ہے، تیاریاں کی جائیں، چودھری صاحب نہایت تلخ لہجے میں اعلانیہ طور پر بولے۔ آرزو کو زبردستی دلہن بنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ملازمہ اسے بری طرح گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی اور وہ جاتے ہوئے نفرت کی نگاہ سے شہریار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ ان کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہو، لیکن وہ ناکام رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد سب بڑے ہال میں دوبارہ جمع ہوئے۔ آرزو کو زبردستی لا کر بٹھایا گیا۔
اور اسی طرح زبردستی اس سے دستخط کرائے گئے۔ بالآخر آرزو اور شہریار کا نکاح ہو۔ شہریار اپنے کمرے میں داخل ہوا تو آرزو بیڈ کے نیچے زمین پہ بیٹھی ہوئی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شہریار نے آرام سے دروازہ بند کر دیا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح دور کھڑے ہو کر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف جانے کی ہمت کی۔ آرزو، شہریار نے اسے نرمی سے مخاطب کیا، آپ اب مجھ سے کیا لینے آئے ہیں؟ خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی بھی ہمت کی تو۔ آرزو نے کھڑے ہو کر نہایت غصے سے جواب دیا۔ آرزو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے یہ جھوٹی ہمدردی، یہ جھوٹی تسلیاں دینے کی ہرگز کوشش مت کرنا، آرزو نے چیختے چلاتے ہوئے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ صاحب، آپ کو چودھری صاحب بلا رہے ہیں، ملازمہ نے کمرے میں داخل ہو کر شہریار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی میں آتا ہوں، یہ کہہ کر شہریار اپنے کمرے سے نکل کر چودھری صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ تمہیں بہتر پتا ہے اس کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اس کمبخت نے بھری محفل میں مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ بھیڑیوں کی طرح سلوک کرنا ہے کہ وہ موت کو پکارے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ چودھری صاحب نے شہریار سے کہا۔ میں آپ کے فیصلوں کی قدر کرتا ہوں، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میری ماں کی تربیت مجھے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دے گی، اور جہاں تک بات ہے عزت اور ذلت کی تو وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شہریار نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ تمہیں اتنا پڑھایا، بڑا کیا، شان و شوکت دی، باپ کا نام دیا، اس لیے کہ تم کل کو میرے ہی خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ چودھری صاحب نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ میں مانتا ہوں کہ میں ساری زندگی بھی چاہوں تو آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ شہریار یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی ماں باہر کھڑے ساری باتیں سن رہی تھی۔ ماں جان، آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ شہریار نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ شکر ہے کہ میں تمہاری تربیت کرنے میں کامیاب رہی، پتہ نہیں نور کی تربیت میں میری طرف سے کس چیز میں کمی رہ گئی تھی۔ شہریار کی ماں نے اس کے چہرے پہ پیار کرتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت غمگین نظر آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ نور کی تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ آرزو سارا دن کمرے میں رہتی تھی، وہیں اس کے گھر والے چودھری خاندان کے خلاف سراغ ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ آرزو کی زندگی کچھ ہی ہفتوں میں کس قدر بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ صرف اللہ سے اپنی آزادی کی دعا مانگا کرتی تھی۔ وہ اس آزمائش کے لیے تیار نہیں تھی جس کا سامنا اچانک سے قسمت نے کرا دیا تھا۔ وہ ہنستی مسکراتی، خوشیاں بانٹنے والی اب بہت سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ شہریار پوری کوشش کرتا تھا اس سے بات کرنے کی، اس کا دل بہلانے کی، لیکن اس کی ہر کوشش اب تک ناکام ثابت ہوئی۔ تم یہاں کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر بڑا موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہو، کیا خیال ہے موسم اور سہانا کر دیا جائے؟ اسجد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کھڑکی کے پاس کھڑی آرزو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ اپنی بکواس سمیت کمرے سے نکل جاؤ، آرزو نے سختی سے جواب دیا۔ میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھ پہ بھرم جما رہی ہو؟ اسجد نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف بے دردی سے کھینچتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ آرزو اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہریار نے کمرے میں آتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ اسے دیکھتے ہی اسجد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آرزو اس سے آزاد ہو کر جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ شہریار نے اسجد کا گریبان پکڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس لڑکی کی زبان کو لگام لگا رہا تھا، بہت زیادہ چل رہی ہے آج کل۔ اسجد نے سختی سے جواب دیا۔ تم اپنی زبان کو لگام دو تو بہتر ہے، وہ میری بیوی ہے، اور ہاں اپنے ان ہاتھوں کو سنبھالو ورنہ میں ان کی انگلیاں اپنے دانتوں سے چبا دوں گا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ مروڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ اسجد نے اپنا گریبان چھڑوایا اور یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ شہریار نے نرمی سے آرزو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آرزو کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ میں جانتا ہوں تم بہت اذیت میں ہو، شہریار نے اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ یہی چاہتے تھے اور دیکھیں وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔
آرزو نے روتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کئی راتوں سے سکون کی نیند نہیں سوئی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس بات کے گواہ تھے، وہ مسلسل رو رہی تھی اور شہریار اسے دور کھڑے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر وہ ہمت کر کے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ پہلے اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اسے زبردستی حصار میں لیا۔ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے ایک ہاتھ اس کے گرد پھیلایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بال پیار سے سہلانے لگا۔ تم بہت ہمت والی ہو۔ تم نے بہت ہمت سے ہر چیز کا سامنا کیا ہے۔ عنقریب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہریار نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ میں ان سختیوں کی عادی نہیں ہوں۔ قسمت کیوں ماں باپ کے لاڈلوں کو رلاتی ہے؟ آخر مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ آرزو اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور شہریار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ اسی طرح کوشش کرتا رہا، کبھی اس کی پسند کے حوالے سے پوچھتا تو کبھی اس کے قصے سنتا رہتا۔ آنے دو چودھری صاحب کو، میں تمہارا حساب کراتی ہوں۔ تم تو چاہتی ہو میں مر ہی جاؤں۔ چودھری صاحب کی بیگم بالوں سے گھسیٹتے ہوئے آرزو کو صحن میں لا کھڑا کرتی ہیں۔ میرا یقین کیجیے، میں نے آپ کو ایسی کوئی دوا نہیں دی، آرزو نے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں تائی جان؟ چھوڑیں اسے۔ شہریار اپنی تائی کے ہاتھوں سے آرزو کو آزاد کراتے ہوئے بولا۔ یہ کمبخت مجھے مارنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے خراب دوا دی تھی۔ وہ تو اس ڈاکٹرنی کا شکریہ، اس نے مجھے صحیح وقت پر بتا دیا، ورنہ یہ کس کام کی ڈاکٹرنی؟ شہریار کی تائی نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ شہریار نے اپنے پیچھے کھڑی آرزو کی طرف دیکھا۔ آرزو نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا۔ لائیے وہ دوا مجھے دکھائیے، میں دیکھتا ہوں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آرزو کے ساتھ اب میں ایسا برتاؤ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، شہریار نے سختی سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، ہاں؟ اور تم اس کی حمایت کرو گے؟ تم کچھ بھول رہے ہو، اس کی تائی نے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ میں نہیں، آپ بھول رہی ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، تو اب آپ سے درخواست ہے اس سے دور رہیے، شہریار نے سختی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور آرزو کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے لیے اتنا سب کیوں؟ آرزو نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ شاید اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں، شہریار نے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، شہریار نے قریب ہو کر اس کے بالوں سے خوشبو سونگھتے ہوئے کہا۔ اور میں خود؟ آرزو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی اس پورے عرصے میں ایک شہریار ہی تھا جو اسے بچاتا آیا۔ وہ کب پرائے سے اپنا لگنے لگا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید اس پر کی گئی مہربانیاں اس کو متاثر کر رہی تھی۔ تم وہ حسین حور ہو جس کی دنیا والے قدر نہیں کر سکتے۔ تمہارا ہونا صرف جنت میں ٹھیک ہے، شہریار نے اس کے رخساروں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ آرزو کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ رونا مت پلیز، دیکھو میں آخری دم تک کوشش کروں گا اپنی غلطی سدھارنے کی، لیکن تمہیں ہمت رکھنی ہوگی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا میری بہن کہاں ہے، ابھی تک اس کی تلاش جاری ہے، شہریار اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوگی، میرا یقین کیجیے، کم از کم مجھ جیسی زندگی نہیں بسر کر رہی ہوگی، آرزو نے جواب دیا۔ پولیس آفیسر تمہاری اتنی ہمت، تم میرے گھر پہ کھڑے ہو کر مجھ سے اناپ شناپ سوال کر رہے ہو؟ میں بول تو رہا ہوں ان کی لڑکی اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے اور اس نے میرے بیٹے سے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، چودھری صاحب نے پولیس آفیسر سے کہا۔ دیکھیے چودھری صاحب، ہمارے پاس کورٹ کے طرف سے آرڈر ہے، آپ مجھے شہریار چودھری سے بات کرنے دیجیے، پولیس آفیسر نے چودھری صاحب کو جواب دیا۔ یہ کچھ نہیں بولے گا، آپ میری بیٹی کو بلوائیے، پوچھیں ان سے میری بیٹی کو کہاں قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے، آرزو کی ماں نے سختی سے کہا۔ محترمہ، ہمارے یہاں عورتوں کو نہیں لایا جاتا، مردوں کے معاملات ہم خود سنبھالتے ہیں، چودھری صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ کے ہاں عورت کی کیا عزت ہے ہم خوب جانتے ہیں، میری بیٹی کو بلوائیے، آرزو کے والد صاحب نے سختی سے جواب دیا۔ کچھ دیر میں آرزو کو بلوایا گیا۔ آرزو اتنے عرصے بعد ماں باپ کو دیکھتے ہوئے خوشی کے عالم میں باپ کے سینے سے لگ گئی۔ تم پریشان نہ ہو میری بیٹی، ہم آ گئے ہیں، تمہیں یہاں سے لے کر جائیں گے، اس کی ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ آرزو ہیں، آپ ہی سچ اپنے منہ سے بتا دیجیے تاکہ ہم سب کا وقت ضائع نہ ہو، آفیسر نے آرزو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شہریار نظریں جھکائے کھڑا سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ آرزو نے اس کے ہاتھوں پر ہتھ کڑیاں دیکھیں، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اسے
خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ بولو آرزو بیٹا، سچ بتاؤ تاکہ مجرم سلاخوں کے پیچھے بھجوا دیا جائے، اس کے والد نے اسے ہمت دیتے ہوئے کہا۔ آرزو نے ایک نظر چودھری صاحب کی طرف اٹھائی جو بڑی طنزیہ انداز میں اسی کے جواب کے منتظر تھے۔ ایک لمحے کے لیے آرزو نے چاہا وہ چیخ چیخ کر سب حقیقت بتا دے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو نہیں کھونا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی انہیں بھی ان سب اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے اپنی خواہش کے مطابق شہریار چودھری سے نکاح کیا ہے۔ میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں، لیکن مجھے امید ہے وہ مان جائیں گے۔ آرزو نے بنا نظریں ملائے نہایت عاجزی سے جواب دیا۔ شہریار اور اس کے والدین حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ چودھری صاحب کی طنزیہ مسکراہٹ میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ ہوش میں آؤ آرزو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آرزو کی ماں نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ ماما، بابا، میں مانتی ہوں آپ ناراض ہیں، لیکن پلیز یہ سب مت کیجیے، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں۔ آرزو نے نرمی سے جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی بڑی سزا آپ کو مل سکتی ہے؟ آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، آفیسر نے آرزو کے والدین سے کہا۔ نہیں، آپ ان کو جانے دیجیے، یہ تو بیٹی کی محبت میں پاگل ہو چکے ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر پا رہے۔ چودھری صاحب نے طنزیہ انداز میں آفیسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب تم کیا بول رہی ہو آرزو؟ اس کے والد نے اس کے کندھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ چاہتے تھے وہ سچ بولے، لیکن آرزو مجبور تھی، وہ اپنی مجبوری بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ بہتری اسی میں ہے بابا، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آرزو نے نہایت سنجیدگی سے سر جھکائے جواب دیا۔ بہت ہو گیا، چودھری صاحب کے کہنے پر ہم آپ پر کوئی کیس نہیں درج کر رہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آفیسر نے اس کے والد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور آرزو کے والدین اس کی آنکھوں کے سامنے باہر چلے گئے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آرزو نے شہریار کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس لیپ ٹاپ میں کچھ فائلز ٹھیک کرنی تھی، وہی کر رہا ہوں، شہریار نے نرمی سے جواب دیا۔ میں کچھ ہیلپ کروں؟ آرزو نے پوچھا۔ تم جانتی ہو یہ سب فائلز وغیرہ؟ شہریار نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، پہلے تو یہ سب آسائشیں موجود تھیں، شکر ہے کہ ہر چیز میں مہارت حاصل ہے، آرزو نے پرانا وقت یاد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں موبائل چاہیے تو تم رکھ سکتی ہو، شہریار نے اس کی طرف اپنا موبائل بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے اس سب کی ضرورت نہیں ہے، آرزو نے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا، آرزو اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی بیڈ پر اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی، پہلے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کے کندھے پر سر رکھ کے لیٹ گئی۔ شہریار جانتا تھا وہ لاڈ اور پیار کی عادی تھی، اس نے لمحے میں ہی لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ دیا۔ کیا ہوا، کیا میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا؟ آرزو نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس تمہیں سننا چاہوں گا، اس لیے باقی سارے کام سائڈ پہ کر دیے، شہریار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے نوری اکثر کہتی تھی کہ میں تمہیں اپنی بھابھی بناؤں گی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت کچھ ایسے کھیل کھیلے گی، آرزو نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شہریار وجہ جانتا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ آپ کو پتہ ہے نوری اس منگنی سے خوش نہیں تھی، وہ کہتی تھی اسجد ایک درندہ ہے جس کی نظر میں عورت کی عزت ایک جوتے کی نوک کے برابر ہے، آرزو نے سنجیدگی سے کہا۔ کاش وہ مجھ سے یہ سب شیئر کر دیتی تو آج یہ سب دیکھنے کو نہ ملتا، شہریار نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ یوں ہی باتیں کرتے کرتے کب شہریار کے کندھے پر نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شہریار کا فون مسلسل بج رہا تھا، آرزو پاس کھڑے اس کی شرٹ استری کر رہی تھی، کسی رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے فون کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، پچھلے 10 منٹ سے کوئی مسلسل کال کر رہا تھا۔ بالآخر نہ جانے کیا سوچتے ہوئے آرزو نے کال اٹینڈ کر کے ہیلو کہا۔ اگلی آواز سے وہ چونک کر رہ گئی تھی۔ نور، تم؟ آرزو نے حیرت سے پوچھا۔ میں سب جانتی ہوں، تمہاری اس حالات کی ذمہ دار میں ہوں، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں سب سیٹ کرنے کی۔ تم جیسا میں بول رہی ہوں ویسا کرو، بس وہیں رہنا، میرے بھائی سے بڑھ کر تمہاری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، نور نے درخواست کرتے ہوئے کہا۔ تم اتنے اطمینان سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ آرزو نے حیرت سے سوال کیا۔ کیونکہ میرا بھائی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، میرے پاس وقت کم ہے، میں نے کسی فون سینٹر سے کال کی ہے، تم اسی وقت میرے کمرے میں جاؤ، وہاں میری الماری میں ایک ڈائری رکھی ہوئی ہے، اس میں تایا جان اور اسجد کے خلاف سارے ثبوت ہیں، تم نے کسی طرح وہ ڈائری حاصل کرنی ہے، اور یاد رہے جب تک ڈائری نہ مل جائے تب تک کسی سے بھی اس کا ذکر مت کرنا۔ یہ کہتے ہی نور نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آرزو گہری سوچ میں چلی گئی،
اسے شہریار کی ساری مہربانیاں یاد آئیں، کس طرح وہ شروع سے اس کو بچاتا آ رہا تھا۔ ایک دم سے اسے ڈائری کا خیال آیا، وہ اٹھی اور نور کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں الماری میں کوئی ڈائری نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر ملازمہ کے پاس باورچی خانے میں آئی۔ مجھے ایک کتاب چاہیے تھی، لیکن نور کے کمرے میں کوئی کتاب موجود نہیں۔ وہ سب کہاں رکھی ہیں؟ آرزو نے تحقیق کرتے ہوئے پوچھا۔ بڑی بیگم صاحبہ نے وہ سب کتابیں اسٹور میں رکھوا دی ہیں، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ملازمہ آرزو کو اسٹور نما کمرے میں لے گئی۔ وہاں کئی کتابیں تھیں۔ آرزو کو نور کی ڈائری یاد تھی، اس لیے اس کے لیے اسے ڈھونڈنا آسان تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ڈھونڈنا شروع کیا۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد آخرکار اسے وہ ڈائری مل گئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور ڈائری پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دیر گزر گئی، وہ اسی طرح پڑھنے میں مگن تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ آرزو کو تکلیف دے رہا تھا۔ ڈائری ختم کرنے کے بعد وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ نور گھر سے بھاگی نہیں تھی۔ آرزو نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شہریار سے کہا، کیا؟ تمہیں کیسے پتا؟ شہریار نے چونک کر سوال کیا۔ نور نے رابطہ کیا ہے، اس نے شہریار کو سارا ماجرا سنایا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ شہریار نے تجسس سے سوال کیا۔ اس نے یہ سب نہیں بتایا، بس یہ کہا ہے کہ اس ڈائری میں تایا اور اسجد کے خلاف سب کچھ ثبوت ہے۔ آرزو نے ڈائری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شہریار ڈائری پڑھنے لگا۔ کافی دیر وہ خاموشی سے پڑھتا رہا۔ آخری صفحہ پڑھتے ہی وہ وہیں گر گیا۔ آرزو نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ بے بسی سے آرزو کے گلے لگ کر رونے لگا۔ میرے ہوتے ہوئے میری بہن نے اتنا کچھ برداشت کیا، میرے ہوتے ہوئے اسے اتنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں کیسا بھائی ہوں؟ اللہ، یہ سب میرے ہوتے ہوئے کیسے ہو گیا؟ شہریار آرزو کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بہترین بھائی ثابت ہوئے ہیں۔ آپ نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ پلیز حوصلہ رکھیے اور اللہ کے جواب کا انتظار کیجیے۔ آرزو نے اسے پیار سے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آج اسجد کو نہیں چھوڑوں گا۔ شہریار نے غصے سے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی چیخ چیخ کر اسجد اور چودھری صاحب کو پکارنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے شہریار؟ تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ شہریار کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ماں جان، آپ کی تربیت خراب نہیں تھی۔ نور گھر سے بھاگی نہیں ہے، بلکہ اسے مجبور کیا گیا ہے، اسے خود غائب کیا گیا ہے۔ وہ گنہگار نہیں ہے، بلکہ بے قصور ہے۔ ہماری نور بالکل بے قصور ہے۔ شہریار نے اپنی ماں کی طرف آتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ کس بات کا شور مچایا ہوا ہے؟ چودھری صاحب نے صحن میں آتے ہوئے شہریار سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ارے چودھری صاحب آئیے، آپ ہی کا تو انتظار ہو رہا تھا۔ کافی اچھی سازش رچائی ہے، شہریار نے طنزی انداز میں کہا۔ تم بڑوں کا لحاظ بھول گئے ہو، یہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، چودھری صاحب نے سختی سے تیز آواز میں کہا۔ آواز نیچی رکھیے چودھری صاحب، اب تو میں بالکل ہوش و حواس میں بول رہا ہوں۔ ساری زندگی آپ کی غلامی کرتے گزار دی، آپ کو باپ کا درجہ دیا جس کے آپ قابل نہیں تھے۔ اپنے صاحبزادے کو بلائیے، شہریار نے غصے سے کہا۔ اپنی زبان کو لگام دو شہریار، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اسجد نے صحن میں آتے ہوئے شہریار کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ میں بکواس کر رہا ہوں؟ تم غلیظ انسان زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ شہریار نے گریبان چھڑواتے ہوئے اس کو بے دردی سے پیٹنا شروع کیا۔ اس کو اس قدر مارا کہ اس کے منہ سے بری طرح خون نکلنے لگا۔ تم نے میرے بیٹے پہ ہاتھ اٹھایا؟ آج تو حد ہی پار ہو گئی، آج میں تمہیں ختم کر دوں گا، چودھری صاحب نے شہریار کے ماتھے پہ بندوق رکھتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب بندوق نیچے رکھیے ورنہ بہت برا ہوگا، پولیس آفیسر نے بندوق لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ ہی نور اندر داخل ہوئی۔ تم منحوس، چودھری صاحب نے چیختے ہوئے کہا۔ آواز نیچی تایا جان، آپ کا منصوبہ مزید کام نہیں آئے گا، نور نے سختی سے کہا۔ آپ نے اپنے نالائق بیٹے کے گناہ کو چھپانے کے لیے مجھے اور میری دوست کا استعمال کیا۔ آپ کی حقیقت تو میں سب کو بتاتی ہوں۔ یہ جو آپ کی عزت ہے، یہ شان، یہ بھرم، سب جھوٹا ہے۔ اسجد درندے نے پہلے میرے ساتھ زبردستی کی، اس کے بعد اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے باپ کے ساتھ مل کر مجھے زبردستی ہسپتال لے گیا، اور وہاں جس نے یہ دنیا دیکھی ہی نہیں تھی اس ننھی سی جان کو آنے سے پہلے ہی مروا دیا۔ پہلے انہوں نے سوچا تھا یہ گناہ کسی اور کے سر پر ڈال دیں گے، لیکن پھر اپنی جھوٹی شان و شوکت کی خاطر اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ میں اتنی مشکل سے اس حالت میں ہاسپٹل سے بھاگ کر آرزو کے گھر پہنچی، جہاں مجھے علم ہوا کہ انہوں نے نئی سازش رچائی ہوئی ہے۔ چپ ہو جاؤ، تمہارے کمرے سے ہمیں خط ملا جو تم نے لکھا ہوا تھا، چودھری صاحب کی بیگم نے غصے سے کہا۔
وہ بھی جھوٹا تھا، وہ بھی ان کی سازش کا حصہ تھا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو پائے۔ نور نے جواب دیا، تم خود جھوٹ بول رہی ہو، بند کرو اپنی یہ بکواس ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اسجد نے چلاتے ہوئے کہا، میں ہر چیز کا ثبوت لے کر لوٹی ہوں، اس بار تم نہیں جیت سکتے، غلطی سے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت مت کرنا۔ نور نے سختی سے جواب دیا، چلیے باقی ساری باتیں اب جج صاحب کے سامنے ہوں گی۔ پولیس آفیسر نے چودھری صاحب اور اسجد کو بے دردی سے لے جاتے ہوئے کہا، وہ چیخ رہے تھے، دھمکا رہے تھے۔ نور آرزو کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، تمہیں میری وجہ سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ نور نے روتے ہوئے آرزو کو احساس دلانے کی کوشش کی، تمہارے بھائی نے مجھ پہ آنچ بھی نہیں آنے دی، اس نے ہمیشہ میری حفاظت کی، اس ظالم بستی سے مجھے بچانے کی پوری کوشش کی۔ آرزو نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں جانتی تھی بھائی سے زیادہ تمہاری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ نور نے پیار سے جواب دیا، ٹھیک 1 ہفتے بعد کورٹ کی طرف سے چودھری صاحب اور اسجد کو سخت سے سخت سزا سنائی گئی۔ یوں ثابت ہوا کہ جھوٹ کبھی نہیں جیت سکتا، سب وقتی ہوتا ہے، چاہے وہ جھوٹی شہرت ہو یا جھوٹی عزت، ایک دن سچ ضرور سامنے آتا ہے۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، گھر کی خوب سجاوٹ کی ہوئی تھی، آرزو کے بھائی اور نور کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں نے ابھی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دیکھی ہے، شہریار نے مسکراتے ہوئے آرزو کو مخاطب کیا۔ اچھا جی، وہ کون ہے؟ آرزو نے مسکراتے ہوئے تجسس سے سوال کیا۔ میری آنکھوں میں اس کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ شہریار نے آرزو کے چہرے پہ آنے والی زلفوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے کہا۔ آرزو کھلکھلا کے ہنسنے لگی، اس کی اس مسکان کے لیے شہریار نے کتنی مدت محنت کی تھی، یہ صرف وہ اور اس کا خدا ہی جانتا تھا، اور اس کی محبت، احساس اور جذبات اس کی کامیابی کے حقدار تھے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، جلد ہی ایک نئی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔